الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام جہنم کے ہولناک مناظر، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے کچھ مدت کے لیے جہنم میں جانے والے لوگ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ میں بتلاتا چلوں کہ اگر جس آدمی نے شرک نہیں کیا ہے اور اس آدمی نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں اور اس آدمی نے توبہ استغفار نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے سکتا ہے۔ تو آج کے درس میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں چند ان بدنصیبوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اپنے کالے کرتوت کی بنیاد پر جہنم میں کچھ دن کے لیے جائیں گے۔ وہ موحد ہیں، مسلمان ہیں، توحید پرست ہیں، انہوں نے شرک نہیں کیا ہے۔ اور ہم اور آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو حصہ دار بنایا جائے، برابری کا شریک مانا جائے، اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، لیکن شرک کے علاوہ جس چیز کو چاہے اس کو معاف کر دے۔ یاد رکھیے، ہمارے اور آپ کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اور ہم اور آپ دن بدن برائیاں کرتے چلے جائیں، ڈر محسوس نہ ہو، خوف محسوس نہ ہو، اس امید پر رہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو یاد رکھیے یہ سراسر شیطانی دھوکہ ہے، شیطانی مکر و فریب ہے، یہ شیطان کی چال ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو بخشنے والا ہے؟ کیا صحابہ کرام کو یہ تصور نہیں معلوم تھا کہ وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے؟ کیا سلف صالحین کو نہیں معلوم تھا؟ سب کو معلوم تھا، لیکن وہ لوگ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے تھے، جہنم سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ بخشنے والا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82۔ بے شک میں بخشنے والا ہوں، اللہ کہتا ہے، کس کو؟ جس نے توبہ کیا، جو ایمان لایا، جس نے نیک عمل کیا اور جو سیدھے راستے پر رہا، اس کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ ہماری عقل کہاں ماری جا رہی ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کیا کہ نیم کے درخت لگا کر آم کے پھل اس سے توڑا جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ برائیاں زندگی بھر کرتے رہیں اور ہم اس کے بدلے مرنے کے بعد اچھائیاں پائیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ذرا ان بدنصیبوں کا بھی تذکرہ ہو جائے جو اپنے کالے کرتوت کی بنیاد پر موحد ہیں، مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، مرنے سے پہلے توبہ استغفار نہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے۔ آج کے درس میں وہ آیتیں لی گئی ہیں اور وہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے جس میں یہ آیا دخل النار، وہ آدمی جہنم میں داخل ہو گیا۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیے، جو بھی آدمی جہنم میں داخل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہے گا، دنیاوی عدالت کی طرح نہیں کہ آدمی ناراض ہو جائے، جی میرے ساتھ تو انصاف نہیں ہوا۔ مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے۔ جہنمی بھی جب جہنم میں جائیں گے تو اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40، کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ولا یظلم ربک احدا، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 49، اور آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو جہنم میں جائیں گے وہ لوگ بھی اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں گے، کیونکہ ان کے کالے کرتوت ہیں، برے اعمال ہیں، اس لیے وہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں گے۔ یاد رکھیے، ان موحدین کا تذکرہ ہو جائے جو توحید پرست ہیں، لیکن ان لوگوں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، جس کے بلبوتے چند دن کے لیے جہنم میں آنا پڑ رہا ہے، اور اسی کے بقدر
ان لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہے۔ کون سے ہیں ایسے بد نصیب؟ ان کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اگر ان میں سے ہیں تو فوراً توبہ استغفار کر لیں اور ان برائیوں کو چھوڑ دیں۔ نہ جانے کب موت آ جائے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، کسی کو نہیں معلوم موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی۔ اس لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے۔ نیک بندہ وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ استغفار کر لے۔ بے نمازی لوگ جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ لوگ جہنم میں رہیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اسے نکالے گا، اپنی رحمت سے اسے نکالے گا، اپنے فضل سے جہنم سے اسے نکالے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ نے کہا سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 43، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تم لوگ سقر میں کیوں چلے آئے، جہنم میں کیوں چلے آئے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ناظرین، ہمیں وہاں کی آگ سے ڈرنا ہے۔ سوچتے ہیں نا جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ غور کیجئے، وہاں کی آگ 69 درجہ زیادہ گرم ہے۔ جب دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو وہاں کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو ہمارا یہ تصور کر لینا جو ہوگا دیکھ لیں گے بالکل غلط ہے۔ عقل مند وہ ہے جو وہ یہاں رہتے ہوئے وہاں کی تیاری کر رہا ہے، موت کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ تو ایسے بد نصیب ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اس کا اہتمام نہیں کرتے، سستی اور کاہلی برتتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ اگر اس نے توبہ استغفار نہ کیا ہے تو جہنم میں وہ جائیں گے۔ جو لوگ نماز کا انکار کرتے ہیں کہ نماز ہے ہی نہیں، نماز کیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، تو ایسے لوگ کافر ہیں اور اسلام سے خارج ہیں۔ خواب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب التعبیر، کتاب نمبر 91 باب نمبر 48، باب تعبیر رویا بعد صلاۃ الصبح، حدیث نمبر 7047، یسلغ رأسہ بالحجر، نبی نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جبریل امین نے کہ یہ وہ آدمی ہے جو نماز سے غافل تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا لیکن وہ 5 وقتہ نماز سے سویا رہتا تھا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وہ فرض نماز سے غافل تھا، سویا ہوا تھا، اس لیے اس آدمی کو ایسی سزا دی جا رہی ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ ایسے آدمی کو ایسی سزا دی جائے گی۔ جو لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے سزا دے گا کہ ان کے سر کو کچلا جائے گا، پتھر سے کچلا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح ابن حبان کتاب الصلاح کتاب نمبر 9 حدیث نمبر 1467، جو آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے نور ہے، روشنی ہے، برہان ہے، دلیل ہے، اور قیامت کے دن نجات ہے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، لم یکن لہ برہان ولا نور ولا نجات، اس آدمی کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے قیامت کے دن۔ وکان یوم القیامت ما قارون و حامان و فرعون و ابی بن خلف، اور وہ قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس کا حشر ایسے برے لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ نماز کا اہتمام کریں، نماز سے غفلت نہ برتیں، نماز سے سستی نہ کریں، بلکہ نماز کا اہتمام کریں۔ ناظرین، ان بد نصیبوں کا سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سلسلہ چل رہا ہے ان بد نصیبوں کا جو چند وقت کے لیے جہنم میں جائیں گے، کچھ مدت کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ آئیے اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ان بد نصیبوں میں وہ بھی آدمی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بد نصیب کو بھی جہنم میں داخل کرے گا۔
اور ذرا اس آیت پر غور کر لیں کہ کیسی سزا دے گا. اسی آیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے سزا دینے والا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35. والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اسی سونے اور چاندی پر آگ کو گرمایا جائے گا، جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور اس آدمی کے پٹھے کو، پیشانی کو، پہلوؤں کو داغا جائے گا. یہ تمہارے مال ہیں، یہ تمہارا کنز ہے، چکھو، عذاب کو چکھ لو جو تم لوگوں نے مال جمع کر کے رکھا ہے. اس آیت سے یہ پتا چلا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو انہی کے مالوں کو گرما کر کے ان کی پیشانی کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پٹھوں کو داغے گا. جب تک اللہ چاہے گا ایسا ہوگا، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکال لے گا. یہ اللہ کا رحم ہوگا، یہ اللہ کا فضل ہوگا. سزا کیسے سزا دے گا؟ ایسے لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے انہیں ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے کہ ان کے مال کو اللہ تعالیٰ طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دے گا. اللہ نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 180 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ان لوگوں نے گمان کر رکھا ہے جن کو ہم نے مال دیا ہے کہ بخیلی کرنا بہتر ہے. نہیں، ان کے لیے نقصان دہ ہے. یہ تمام مال قیامت کے دن طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراث ہے. تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. آئیے نبی کی حدیث پر غور کیجئے کس طریقے سے یہ مال گنجا سانپ بن کر اس کے گلے میں لٹکے گا. دنیاوی سانپ کو دیکھیے ہم اور آپ گھبرا جاتے، ڈر جاتے، تو اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں سانپ کے ذریعے عذاب دے گا. غور کیجئے. صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 باب نمبر 3 حدیث نمبر 1403 من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مسل لہ یوم القیامت شجاع نقرا، اس کے گلے میں ان مالوں کو گنجے سانپ کی شکل میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا. لہو زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی بشقیہ، اور پھر وہ سانپ، گنجا سانپ آدمی کے باچھوں کو پکڑ لے گا، ان کے دونوں حصوں کو پکڑ لے گا، داڑھوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. غور کیجئے کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور انہوں نے توبہ استغفار بھی نہیں کیا، اسی حالت میں وہ مر گئے اور بالآخر ایسے عذاب میں وہ مبتلا ہے. جہنم میں مال سانپ بن جائے گا اور گلے میں لٹکے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. کون بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نکالے گا اور ایسے آدمی کو جنت میں داخل کرے گا. اسی طرح ان بدنصیبوں میں وہ بدنصیب بھی ہے جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے، جو رمضان کے روزے کا اہتمام نہیں کرتا، مانتا ہے کہ رمضان کے روزے ہیں، اللہ نے فرض کیے ہیں، لیکن سستی اور کاہلی سے اس کا اہتمام نہیں کرتا. تو جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ بڑے گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس کا ارتکاب کر رہے ہیں. بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی رمضان کا روزہ نہ رکھے. اگر مرنے سے پہلے پہلے اس نے توبہ استغفار نہیں کیا، یقین مانیے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کو سزا دے گا. آئیے ایک حدیث پر غور کر لیتے ہیں، اور اگر اس نے توبہ استغفار کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 430
حدیث نمبر 1568 کتاب الصوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ان کو لے جایا گیا ہے. کہاں لے جایا گیا؟ پہاڑ کے اوپر. تو آپ نے آواز سنی جو لے گئے آپ کو، یعنی فرشتے. تو آپ نے کہا یہ کون سی آواز آ رہی ہے؟ کہا یہ جہنمیوں کی آواز ہے. پھر آگے چلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلا. ثم انطلق بی فاذا انا بقوم معلقین باراقیبہم مشققۃ اشداقہم تسیل اشداقہم دمن. تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو لٹکے ہوئے ہیں. کس طریقے سے؟ ان کا پیر اوپر ہے، ان کا منہ نیچے ہے، اور ان کے منہ کو چیرا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں نے پوچھ لیا من ہؤلاء، یہ لوگ کون ہیں؟ تو جو فرشتے ساتھ میں تھے انہوں نے کہا ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے. ناظرین غور کیا آپ نے کہ جو روزہ نہیں رکھتا، اس کا اہتمام نہیں کرتا، فرض روزے نہیں رکھتا، توبہ استغفار اگر اس نے نہیں کیا مرنے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ایسی سزا دے سکتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا ہے، دور رہنا ہے، تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں. اسی طرح ان بدنصیبوں میں وہ بھی ہے جو جھوٹی افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں، جھوٹی باتیں گڑھتے ہیں اور لوگوں میں پھیلاتے رہتے ہیں. اگر ان لوگوں نے مرنے سے پہلے توبہ استغفار نہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی جہنم میں داخل کرے گا. اسی طریقے سے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں بھی جہنم میں داخل ہوں گی. اگر ان لوگوں نے مرنے سے پہلے توبہ استغفار نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا. اسی طریقے سے سود کھانے والے، اگر ان لوگوں نے مرنے سے پہلے توبہ استغفار نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی جہنم میں داخل کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجئے. صحیح بخاری کتاب التعبیر کتاب نمبر 91 حدیث نمبر 7047 باب نمبر 48 باب تعبیر الرؤیا بعد صلاۃ الصبح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کا گزر چند لوگوں کے پاس سے ہوتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ وہ چند لوگ کون کون سے ہیں. اسی میں ہے وَأَمَّا الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ صِدْقُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكِذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ. دیکھیے ایک وہ آدمی جس کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، اس کے نتھنے اور اس کے جبڑے اور اس کی گدی تک تمام چیزوں کو چیر دیا گیا ہے. یہ کون آدمی ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جو صبح صبح اٹھتا ہے، جھوٹی باتیں گڑھتا ہے اور اس کو پھیلا دیتا ہے، جھوٹی افواہیں پھیلاتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ایسے آدمی کو سزا دے رہا ہے. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي. اور یہ مرد، یہ عورتیں جو تندور کے اندر ہیں، ننگے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے والے مرد ہیں اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. اگر مرنے سے پہلے توبہ استغفار نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ایسی سزا دینے والا ہے. کن کو؟ ان لوگوں کو جو زنا کرتے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهْرِ وَيُلْقَمْ الْحِجَارَةَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا. وہ آدمی جس کے پاس سے آپ کا گزر ہوا کہ وہ آدمی نہر کے اندر تیر رہا ہے اور پتھر سے اس کو مارا جا رہا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو سود کھاتا تھا. ناظرین غور کرنے کا مقام ہے. سود کھانے والے نے اگر توبہ استغفار نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ایسی سزا دے گا. وہ پانی کے اندر تیرے گا، نہر کے اندر تیرے گا، اور جہاں باہر بھاگنے کی کوشش کرے گا پتھر سے مارا جائے گا اور پھر دوبارہ چلا جائے گا. وہ خون کی ندی ہوگی، کہیں بھاگنے کی جگہ نہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو سزا دے سکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہے اسے نکال لے. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ممکن ہے. ناظرین اسی طرح ان بدنصیبوں میں وہ بھی آدمی ہے جس نے ناحق کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا مال لے لیا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، خاص طور پہ یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا ہے، کھا لیا ہے. اگر اس نے توبہ استغفار نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم میں داخل کرے گا. غور کیجئے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 10 ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا.
جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھا لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ اگر اس آدمی نے توبہ استغفار نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس لیے یتیموں کا مال مت کھائیے، ظلم کرتے ہوئے مت لیجئے، ورنہ انجام یہ ہوگا اگر توبہ استغفار نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ اسی طرح جہنم میں جانے والے کچھ مدت کے لیے ایسے بد نصیب بھی ہیں جنہوں نے پاک دامن عورت پر تہمت لگائی ہوگی۔ عورت ہے، پاک دامن ہے، نیک سیرت ہے، اچھی سیرت والی ہے، لیکن لوگ اس پر تہمت لگاتے ہیں۔ وہ غافلات ہے، غافل عورتیں ہیں، اس طریقے سے کہ انہیں پتا بھی نہیں کون آدمی اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ اتنی بھولی بھالی عورت پر جس نے بھی تہمت لگائی واقعی وہ برائی میں مبتلا نہیں ہے۔ اگر اس آدمی نے توبہ استغفار نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو نہیں بخشے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 23، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو پاک دامن عورت پر، نیک سیرت عورت پر، بھولی بھالی عورت پر تہمت لگاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین، یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کا سلسلہ کہ جہنم میں کچھ مدت کے لیے جانے والے لوگ اور بھی ہوں گے، انشاءاللہ اس کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان برائیوں سے دور رکھے جو برائیاں جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔